خالد اشرف صاحب، شین کاف نظام صاحب، شافق قدوئی صاحب، خواتین و حضرات، اختر الایمان کی نظم پر متعدد پرچے پڑھے گئے، لیکن ان تمام پرچوں میں نے کل بھی وہ گفتگو سنی اور آج بھی وہ پرچے سنے۔ اختر الایمان نے خود اپنی شاعری کے بارے میں ایک جملہ، شاعری روح کے کرب کا اظہار ہے، یعنی ایک جملے میں اگر بات کہی جائے اور کوئی فیصلہ کیا جائے اور خود شاعر سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی شاعری کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، تو میری شاعری روح کے کرب کا اظہار ہے۔ لیکن شافق قدوئی صاحب نے آج ایک جملہ دیا، اور بلکہ اسے ٹیگ لائن کہیے کہ مفاہمت کی جمالیات، یعنی ایک جملے میں اگر کسی شاعر کی پورے تخلیقی رویے کو اگر سمیٹا جا سکتا ہو تو اختر الایمان کی شاعری کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس سیمینار کا یہ ایک جملہ بہت نہ صرف حاصل ہے بلکہ ہمیں برسوں یاد رہے گا۔ یہ جملہ مفاہمت کی جمالیات، ہمارے ماہر صاحب نے کہا ایک لڑکا جو اختر الایمان کی نظم ہے اس کا ذکر تقریباً ہر مقالہ نگار نے کیا، اور کیوں نہ کرے کہ وہ اس قدر اہم نظم ہے کہ پوری ان کی شاعری کی تفہیم کے لیے ہم اس نظم کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اچھی چیزوں کا ذکر اگر بار بار کیا جائے تو اس میں برائی نہیں ہے، لیکن کوئی نیا زاویہ اگر ہاتھ آ جائے تو لطف آ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم مضامین لکھتے ہیں تنقیدی نقطہ نظر سے لکھتے ہیں، لیکن میں لکھتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ نقطہ نظر تخلیقی ہو۔ تو مختصر مقالہ ہے، میں بہت کچھ اس میں چھوڑ دوں گا اس لیے کہ وہ ریپیٹ بھی بہت کچھ ہو چکا ہے اور وقت بھی کم ہے۔ ذات اور کرب، عنوان اس آباد خرابے میں۔ ذات اور کرب ذات کا آئینہ کائنات سے مکالمے کا ازلی وسیلہ ہے۔ ماضی اور یاد آفرینی کی چنگاریاں یک بستہ نسوں میں پھوٹنے لگیں اور پھوٹتے پھوٹتے شعلہ جوالہ بن جائیں تو شاعری ہر وجود و موجود کو پگھلا دیتی ہے۔ سوالات جنم لیتے ہیں، ماضی اور حال کی کڑیاں ملتی ہیں، کبھی نشیب کبھی فراز، کبھی بستی کبھی خرابہ، کبھی رنگینی کبھی اداسی، کبھی نور کبھی تاریکی، کبھی میلوں ٹھیلوں کی سیر، کبھی سونی راہوں میں تتلیوں کی تلاش، تو کبھی ننھے پرندوں کے نہفتہ خوابوں کا تعاقب۔ جلتی ریت اور یک بستہ ہواؤں کی برہنہ پائی سے لے کر بستیوں، مدرسوں اور خانقاہوں سے گریز، عشق کی وادی میں کبھی خوش کام و دل رفتہ اور کبھی چشم خوں بستہ۔ ان کیفیات سے مختلف خانوں میں تقسیم ہو جانا اور تقسیم ہو کر اپنے ہمزاد سے مکالمہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان اپنے سینے سے گزر جائے، خود پر وار کرے، اپنی ذات سے سوال کرے، خود کو خانوں میں ٹوٹ کر بکھرتا ہوا دیکھے اور حیرت و استعجاب کا لبادہ چاک کرنے میں خود چاک ہو جائے، اپنی اصل کو روبرو دیکھے۔ یہ اصل ماضی کا وہ خواب ہے جسے پورا کرنے میں انسان اپنی پوری زندگی اور ساری توانائی لگا دیتا ہے۔ کچھ دور نکل کر جب وہ اپنے خواب کو پلٹ کر دیکھتا ہے تو اسے اختر الایمان کی طرح ایک لڑکا نظر آتا ہے جس کے اندر خس و خاشاک عالم کو پھونک دینے کا حوصلہ موجزن ہے۔ یہ لڑکا ہر سوچتے ہوئے ذہن کا مقدر ہے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اختر الایمان سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ یہ لڑکا ماضی کا ایک خواب اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو آخری سانس تک ہمارا تعاقب کرتا ہے۔ یہ لڑکا ہر انسان اور ہر اختر الایمان کے سامنے نڈر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، وقت اور ضمیر کی علامت بن کر، شمارے سحر و شام کی ملامت بن کر، قیامت بن کر۔ یہی لڑکا گرداب میں الجھتا ہے، سب رنگ کشید کرتا ہے۔ یہی لڑکا تاریک سیارے سے گزرتا ہے، آبجو کو سمندر بنانے کا خواب دیکھتا ہے، یادیں اسے کریدتی ہیں، بنت لمحات کا اسیر ہوتا ہے، نیا آہنگ اسے نئی دنیا تک لے جاتا ہے۔ بے سر و سامانی ہو کے نخل سر و سامہ یہ لڑکا فلک اور زمین کی سیر کرتا ہوا ایک دن اپنے ہی سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ خدا کی عطا کردہ دنیا کی تمام نعمتوں کا اسے اعتراف ہے، لیکن کشاکش حیات میں وہ بارہا اپنی عزت نفس کو بکھرتا ہوا دیکھتا ہے اور ہر بار وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو؟
اس سوال کا اخترالایمان کی شاعری سے کیا رشتہ ہے؟ یہ محض یاد آفرینی یا ماضی کی مراجعت ہے، خواب ہے کہ حقیقت، نوسٹیلجیا ہے کہ فریب، اور اگر فریب نہیں تو کیا ہے؟ یہ لڑکا ضمیر اور روح کی صدائے بازگشت بن کر شاعر اور ہر اس شخص کو زندہ رکھتا ہے جس نے دنیا کو بدل دینے کا خواب دیکھا ہے۔ جسم بوڑھا ہو جائے، روح بوڑھی نہیں ہوتی۔ اخترالایمان کی شاعری بتاتی ہے کہ جسم خواہ کتنا ہی زمانہ گزیدہ یا وقت کا اسیر ہو جائے، روح کی صداقت اور طاقت شریانوں میں خون کی طرح دوڑتی رہتی ہے۔ اخترالایمان کی نظم ایک لڑکا ان کی ذات کے مختلف حوالوں اور خارج کے متعلقات و مسائل سے ہم کلام ہے۔ مجموعی طور پر ان کی شاعری کے مطالعے کے بعد علم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکے کی روح کو مرنے نہیں دیا ہے، سمجھوتے عمل میں کیے ہیں، عمل کے نتائج میں نہیں۔ اخترالایمان کی نظمیں غزل کی فضا سے مختلف ہیں۔ ان کے یہاں غزل کا اسلوب تلاش کرنا بے سود ہے، زبان کا وہ ذائقہ جو ڈھونڈنا جو مشاعرے کی چھتیں اڑا دیتا ہے، لا حاصل ہے۔ روایت کی مشین میں ڈھلنے والے مصرے ان کے یہاں کم ملیں گے۔ ان کے یہاں ایک پر اسراریت ہے، زندگی کا تلخ و شیریں تجربہ ہے، کھردری زبان کا ذائقہ ہے، معاشرے کی سفاکیت، انسان کی مجبوری، مصلحتوں کے اندیشے، بدلتی ہوئی سیاسی، سماجی اور اخلاقی قدروں کا جال ہے، زوال ہے، عملی زندگی اور قدروں کا ٹکراؤ ہے، قول و فعل کے تضادات ہیں، مصلحت کا جبر ہے۔ زندگی قدم قدم پر سمجھوتا بنتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ان کے یہاں ضمیر نظم کی مرکزی علامت بن کر اعلیٰ قدروں کی نفی نہیں ہونے دیتا، انسانیت کی روح کو توہین انسانیت سے بچا لیتا ہے۔ ان کے ہاں شاعری مذہب اور ایمان کا منصب حاصل کر لیتی ہے۔ ان کی نظمیں یادوں کے تانے بانے میں کبھی کہانی بن کر، کبھی بیانیہ کے پر اسرار پرتوں میں جم کر ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ڈرامائی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور کبھی علامت بن کر غور و فکر پر آمادہ کرتی ہیں۔ اخترالایمان کی شاعری میں وقت کا اہم ترین تصور ہے۔ یہ تصور ان کی ذات کا اٹوٹ حصہ ہے اور رفتہ رفتہ بدلتا بھی رہتا ہے، نظریے میں بھی اور اظہار میں بھی۔ یادیں کے دیباچے میں خود کہتے ہیں، کبھی یہ گزرے ہوئے وقت کا اعلامیہ بن جاتا ہے، کبھی خدا بن جاتا ہے، کبھی نظم کا ایک کردار بن جاتا ہے۔ زبان سے متعلق بھی ان کا نقطہ نظر صاف ہے۔ وہ ہر غم کو غم جانا بنانے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ ہر مسئلے کو معشوق کی کمر اور اس کی جوانی تک نہیں لے جاتے۔ ان کے لیے ہر مسئلہ دل کی بازی پر ختم نہیں ہوتا۔ پہنچے جو رات خواب میں ان کے مکان پر، سوئے زمیں پہ آنکھ کھلی آسمان پر۔ وہ اس مزاج کی شاعری بہت پہلے ترک کر چکے تھے۔ انہوں نے عشق کی محرومی کا جو ذائقہ چکھا تھا، اس میں حقیقت کا ادراک غالب تھا، خود فریبی نہیں تھی۔ انہوں نے خود کہا کہ تیرے آنسو میرے داغوں کو نہیں دھو سکتے، تیرے آنسو میرے داغوں کو نہیں دھو سکتے، تیرے پھولوں کی بہاروں سے مجھے کیا لینا۔ یہ ادراک جدید شاعری میں دکھائی دیتا ہے، لیکن کم شعراء کے ہاں۔ غیر رومانی اور کھردرا لہجہ ہمارے ہاں پسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس لہجے کو اختیار کرتے ہوئے رومانی طرز اسلوب کو رد کیا، نئی راہ نکالی۔ اور ان کا ایک اقتباس ہے جو نیا آہنگ کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری شاعری وہ آج کے زمانے کے ٹوٹے ہوئے شخص کی شاعری ہے، کیونکہ آج کا شاعر بھی اسی سماج کا حصہ ہے، اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، تو وہ بھی اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے جتنا کہ اس سماج کے دوسرے افراد ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہا کہ سوال کہ زندگی کیا ہے۔ ظاہر دنیا کا ہر شاعر، ہر بڑا شاعر اور ہر بڑی شاعری یہ سوال کرتی ہے زندگی کیا ہے، اور ہمارا سارا لٹریچر اسی سوال کے اطراف میں گھومتا رہتا ہے۔ تو دو وقت کی روٹی، سر چھپانے کو چھپر اور ایک عورت، کیا یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا حاصل ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، اور کچھ اور چاہیے۔ وسعت نہ صرف اظہار میں بلکہ زندگی کی تفہیم میں، اس کے ادراک میں، ہر مرحلے میں اس وسعت کی ضرورت ہر بڑی شاعری اور ہر بڑے شاعر کو پڑتی ہے۔ اور وہ نظم جو اخترالایمان نے، نظم کے کچھ حصے انہوں نے کوٹ کیے کہ برتن، سکے، مہریں، بے نام خداؤں کے بت ٹوٹے پھوٹے، مٹی کے ڈھیروں میں پوشیدہ چکی چولہے، کند اوزار زمینیں جن سے کھودی جاتی ہوں گی،
کچھ ہتھیار جنہیں استعمال کیا کرتے ہوں گے مہلک حیوانوں پر، کیا بس اتنا ہی ورثہ ہے میرا؟ انسان یہاں سے جب آگے بڑھتا ہے کیا مر جاتا ہے؟ تو یہ سوال کہ مادی جو وسائل ہیں ہمارے، کیا وہیں تک زندگی ہماری محدود ہو جاتی ہے یا پھر ہماری اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مادی وسائل سے آگے بھی کچھ ہے یا انسان محض ان وسائل کا غلام ہے اور ان سے نکل کر وہ کچھ نہیں سوچ سکتا؟ اختر الایمان آگے بڑھ کر سوچتے ہیں، زندگی کی اعلیٰ اور برتر قدروں کے بارے میں متفکر ہیں جن کے لیے انسان کو جد و جہد کرنا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری روح کے کرب سے عبارت ہے۔ یاد، نیند اور خواب کی تسلیس میں ان کی شاعری کشمکش کا شکار ہے اور ہر لمحہ آباد خرابے کی داستان سنانے کو تیار۔ ان کی علامتیں، استعارے، تجربے، شعری پیکر اور کردار ہمیشہ صدا لگاتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہم نے اس خرابے کو کیسے آباد کیا ہے اور اس آباد خرابے میں کیسے بسر کی ہے۔